شتبر در جنت بخط سبز و جلی شفیع روز قیامت محمد عربی غلام علی امام منست و منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی من کن دو مولا من کن تو مولا کن دو مولا فاضل مولا اللہم والا اللہ من والا ہو اللہ من والا ہو والا من آلہ ہو دل دردانی 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 لے دردانی ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا رے من کن آہ علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی علی مولا ہم نے تو بو تراب کو خیبر کشا کہا اور اب ان سے پوچھئے گا جنہوں نے خدا کہا ہاں وائز علی کے بارے میں ہم سے نہ بحث کر ہم نے تو جو رسول کے منہ سے سنا کہا مولا علی مشکلیں کیا چیز ہے مشکل ہے کیا میرے لیے میں ہوں مشکل کے لیے مشکل کشا میرے لیے علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی آلہ ہے علی کا بول بالا ہے جو بالا ہے وہ یہ بولا علی مولا علی مولا علی کی بادشاہی ہے علی اس میں الہی ہے علی نے سر حق کھولا علی مولا علی مولا ذہین مست مولا نے شراب عشق مولا میں ہمیں کونین کو کھولا علی مولا علی مولا مولا تو خسرو مذہب و ایمان خود را امیر المومنین می پرستم علی مولا ہاں اللہ اور رسول کی پہچان علی ہے میں پنجتنی ہوں میرا ایمان علی ہے مولا علی علی مولا مولا علی مولا حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم چون علی شیخ من زبردستم من غلام علی زبردستم علی مولا مولا من کن دو مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج دن ہے امام علی کرم اللہ اور سیدہ فاطمہ کے نکاح کا۔ یہ جو مجلس آج ان کی عقیدت میں، ان کی محبت میں، ان کی شان میں بچھائی گئی، یہ ان کے شان شایعہ تو نہیں، لیکن یہ ہمارا حصہ ہے۔ اور یہ کسی کو اگر شک ہو تو میں اپنے مہمان جو زمان تاجی ہیں، حضرت آپ کراچی سے تشریف لائے، بہت شکریہ، اور ہما تقوی ہمارے ساتھ ہے۔ میری جگہ نہیں بنتی، لیکن میں یہ کلام یہ سننے کے بعد ایک بات آپ سے شیئر کروں، کسی کے دل میں یہ شک نہ رہے کہ جب یہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہم ذکر جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کر رہے ہوتے ہیں۔ ملک الموت جو ہیں وہ تشریف لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے سلام عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، اور میں نے آپ کو سلام کیا، اور میں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، میں نے آپ سے اجازت مانگی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا روح اقدس جو ہے وہ لے کر جاؤں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے، آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل تم کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یہ فیصلہ آپ کا ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے، میری کیا ہستی کہ میں آپ کو مشورہ دوں کہ آپ کیا کریں۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ یا رسول اللہ، جب میں آسمانوں سے آ رہا تھا تو میں نے شوق دیکھا، اللہ آپ کا انتظار کر رہا تھا، جس نے رحمت للعالمین کو تخلیق کیا، جس نے وقت کو تخلیق کیا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی لرزش کو معاف محمد کے صدقے میں کیا، وہ محمد کے انتظار کر رہے تھے۔ ہدیتاً عرض کر رہا ہوں، علی حجویر جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میری جو طریقت ہے وہ حضرت جنید سے ملتی ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت جنید جو ہیں وہ پہلوانی کرتے تھے، اور جو وقت کا بادشاہ تھا
انہوں نے ایک دن مقابلہ کرایا آپ کا ایک ایسے پہلوان سے جو انتہائی لاغر اور کمزور تھا. تو وہ جو پہلوان سامنے آیا تو اس نے اشارے سے حضرت جنید کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا, اور جب کشتی شروع ہوئی تو وہ جو کمزور پہلوان تھا وہ حضرت جنید کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا طاقتور میرا پہلوان جو ہے وہ کیسے گر گیا. یہ کشتی دوبارہ کرائی جائے. یہ کشتی دوبارہ کی گئی. وہ پھر نیچے تھے اور وہ کمزور پہلوان پھر اوپر تھا. یہ کشتی تیسری دفعہ کرائی تھا جی, اور پھر وہ حضرت جنید نیچے تھے اور وہ کمزور پہلوان اوپر تھا. جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ طاقتور گرا ہوا ہے اور وہ کمزور اوپر ہے تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے بتا دو تم نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا. اس نے حضرت جنید کہتے کوئی وجہ اور تھی نہیں. اس نے مجھے بلایا اور میرے کان میں کہا کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا اور سید ہوں, میری بیٹیاں ہیں, میں صرف اس لیے کشتی کرنے آیا ہوں. میں یہ جملہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم اگر کوئی شخص اہل بیت کی محبت میں اپنی کمر کے ساتھ مٹی لگا لے اللہ اس کو جنید بنا دیتا ہے. یہ وہ محبت ہے جس کا تذکرہ ہے. یہ نکاح کا جو دن ہے آج ہما, اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. اس کی برکات جو ہیں وہ کیا ہیں, جو مہر طے کیا گیا آج ہم کیا اس کو دیکھتے ہیں. یہ فرمائیے جو خطبہ دیا گیا اس پہ آپ کی کیا رائے ہوگی, اس پہ تو کچھ توجہ کیجیے. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور کل امت مسلمہ کو آج کے دن کی ڈھیروں مبارکباد, کیونکہ اس عقد کے صدقے میں اللہ جانے کتنی بیٹیوں کے نصیب پروردگار عالم آج کے دن کے صدقے میں چڑھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم تو مطلب پرست لوگ ہیں, مبارکباد رسول کی بارگاہ میں دے کر حقیر سی مبارکباد کے بدلے میں ڈھیروں وہاں سے مراد. تو یہ مبارکباد قبول فرمائیے. اور جو آپ نے آج اتنی تمہید خوبصورت سی باندھ دی, اور جو میرے بھائی نے حق ادا تو نہیں کہوں گی لیکن پھر بھی اپنی طرف سے حق ادا کر دیا جی بالکل جو کیا, تو ایک سما سا بن گیا. اور جو عقد کی آپ بات کر رہے ہیں, کائنات کی بلا مبالغہ رسالت مآب کے بعد بہترین جوڑی. بے شک کہ اگر کمپیریزن ان سے کروں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن خود وہ زبان رسالت جو وحی الہیہ کے بغیر کلام نہیں کرتی, جب وہ خود کہتی ہے مولا علی سے کہ یا علی کچھ باتوں میں تم مجھ سے سبقت لے گئے, تو رسالت مآب کے جب لبوں سے یہ جملہ آیا تو تمام لوگوں کو تشویش ہوئی کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. تو رسالت مآب نے صرف 2 جملوں میں بیان کیا کہ تمہیں فاطمہ جیسی زوجہ ملی اور مجھے یہ نہیں ملی, اور تمہیں میرے جیسا سسر ملا اور مجھے یہ نصیب نہیں ہوا. تو یہ وہ باتیں ہیں, حسنین جیسے بیٹے جو مجھے نصیب نہیں ہوئی, یہ وہ باتیں جس میں تم مجھ سے سبقت لے گئے. یہ کہنا بھی کتنی بڑی بات ہے کہ اس جوڑے کے بعد جو ہستی ہے وہ آپ کی ہے. یہ جو بی بی سیدہ کا مہر ہے اس پہ بہت سی مختلف رائے لی جاتی ہے. صحیح. آپ فرمائیے اس میں مستند رائے کیا ہے, آپ کا مہر جو ہے وہ کس طرح اور کتنا طے ہوا؟ دیکھیے, اگر ہم اسلامی معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں لیکن ہم بہت سی چیزوں میں اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, جیسے کہ بر صغیر پاک و ہند کا کلچر ہماری پوری شادی کی تقریبات کے اوپر جس کو چھایا کیا کہوں, بالکل لگتا یہی ہے کہ ایک نان مسلم شادی ہم اٹینڈ کر رہے ہیں. اگر آپ اگزامپل بنائیں رسول کی بیٹی کو, تو جس قدر سادگی اور جس قدر سادگی کا معیار رسالت مآب نے دیا, رسالت مآب کا کوئی بھی کام صرف کام نہیں ہوتا تھا, وہ اسوہ کامل ہوتا ہے قیامت تک کے لیے. رسول کرم جو بھی کام کر رہے ہیں اگر وہ چاہتے تو جس طرح چاہتے جناب سیدہ کا نکاح پڑھوا سکتے تھے, لیکن ان کا طریقہ کار دیکھیے کہ کس انداز سے ہمارے ہاں تو پرپوزلز آتے ہیں, گھروں میں آتے ہیں, خاموشی سے آئے, اس کے بعد ہم تو رشتہ داروں کو بھی نہیں بتاتے کہ فلاں کا پرپوزل آیا ہوا ہے. لیکن رسالت مآب نے مولا علی کا جب رشتہ لے کر خواستگاری کے لیے مولا علی تشریف لائیں تو مسجد نبوی میں جہاں سارے جو نجوم اور چاند قمر سب چیزیں وہاں چمک رہی ہیں, تمام اصحاب کرامی بیٹھے ہوئے ہیں, اور مولا علی جب تشریف لائے ہیں, آپ کو پتہ دلوں کے راز رسول جانتے تھے, اور علی وہ جو کہ آغوش رسالت میں پل کر جوان ہوئے ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب سن بلوغت میں قدم رکھا تو بہت سے رشتے ایسے تھے, بلکہ بہت سے دلوں میں حسرت تھی کہ کاش ہم رسالت مآب کے جو ہے وہ پسری میں آ جائیں, رشتہ اور نسبتیں جڑ جائیں. ظاہر ہے نسبت سادات کوئی عام نسبت نہیں ہے, اور لوگوں کا ولنگ ہونا, لوگوں کا دل میں تمنا کرنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ رسالت مآب کا شجرہ نسب کتنا اعلیٰ تھا کہ کوئی دولت نہیں دیکھتا تھا, یعنی کہ بوریا نشینی, بالکل بوریا نشینی, گھر ٹوٹا, یہ تمام چیزیں, لیکن رشتہ منسوب کرنا چاہتے تھے. اور آپ دیکھیں تمام صحابہ کرام نے اپنی بیٹیاں بھی اس لیے دیں تاکہ رشتہ رسالت مآب سے نسبت منسوب ہو جائے. اس کے بعد جب جناب فاطمہ الزہرا کے عقد کی باری آئی تو جب بہت سے رشتے آئے تو رسالت مآب نے جو ہے وہ کہہ کر اللہ کی مرضی پہ اس کو موقوف کر دیا.
کیا, اور جب موقوف کیا تو پھر اس کے بعد مولا علی کا آیا. جی پھر فیصلہ خدا کرے گا. بالکل فیصلہ, بالکل. میں وقفے پہ جاؤں گا, تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی پہ بات کرتے ہیں. اور اگر اس نکاح کی بات اور اماں سیدہ ختیجہ کا ذکر نہ ہو یہ زیادتی ہوگی. واپس آتا ہوں اور آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اماں ختیجہ جو ہیں ان کا کردار جو ہے وہ کیا ادا کرتا ہے اس سارے معاملے میں, اس نکاح میں. علی کس کا بیٹا ہے اور فاطمہ سیدہ کس کی. وقفہ لیجیے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اماں سیدہ ختیجہ کا ذکر یوں ہے کہ دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اماں ابھی دودھ کا پیالہ لے کر آئیں گی اور جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہیے گا کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے. اب یہ میرے محمد ہے, یہ میری ماں ختیجہ اور ان کی بیٹی ہے فاطمہ. اب میں ایک بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں, بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں. بیٹی ہے رسالت کی. اب جب کسی کے گھر جائے گی تو وہ ہے ابو طالب کا بیٹا, اور ابو طالب وہ ہیں جن کو اللہ نے چوز کیا کہ میرے محمد یہاں تربیت پائیں گے. غور کیجئے کہ کیسی اعلیٰ بات ہے. اور یہ جو تربیت پائیں گے نا, یہ میں بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں خواتین حضرات, یہ عاجزی صرف اس لیے ہے کہ امام علی کرم اللہ کے پاس اس وہان سے سامان آیا اور سامان کی تقسیم کی گئی تو اس میں صرف ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نکلا. آپ نے اس کے بھی اتنے ہی حصے کیے جتنا سارے مال کے حصے کیے تھے. سب کو بانٹا, بیت المال کے اندر جھاڑو دیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کیا کرتے ہیں. اور راوی کرنے اس واقعے کو کمر ان کے غلام جو ہیں کہتے ہیں مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو اس بات کا گواہ رہنا کہ دنیا کا مال جو ہے وہ مجھے تیری یاد سے دور نہیں کر سکا. یہ وہ کردار ہے جو کہ اس دلہا کا ہے. یہ فرمائیے کہ جو ہم سنتے ہیں اکثر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ اتنا سامان دیا, اس کا جتنی بھی نسبت لگا لیں, کیا یہ واقعی ہی آپ کے خیال میں بات تاریخ میں درست ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو دیا, اور جو دیا وہ کیا ہے؟ بلال بھائی آپ کا یہ سوال آج کل اس کو مطلب جب جہیز کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے نا تو لوگ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ کیا رسالت مآب نے اپنی بیٹی کو ضرورت زندگی کا سامان نہیں دیا, اور جو اس وقت ضرورت تھی رسالت مآب نے سب کچھ دیا, تو اب جو آج کی ضرورت ہے وہ سب کچھ دو. لیکن بیہائنڈ دا سین پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس بیک گراؤنڈ کو ہم نہیں سوچتے. ہم اپنی مرضی کی چیز اس میں سے اسلام میں سے نکال کے یہودیوں والا جو کرائٹیریا وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے, تو وہ نہیں دیکھتے کہ جب رسالت مآب کے پاس مولا علی جہاں سے ہم نے بات کو قطع کیا تھا تشریف لائے, خواستگاری کی, تو جب یعنی کہ رسالت مآب تو پہلے ہی وحی کے منتظر تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ رشتہ آسمان پہ طے ہو چکا تھا. رسالت مآب دل میں بھی خواہش مند تھے, اور اس کے بعد جب ہو گیا سارا کچھ, میں باری پوری شارٹ کر رہی ہوں, تو یہ جو وحی سے ہم کہتے ہیں کہ طے ہوا تھا, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول کوئی قدم نہیں اٹھاتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ فرما دے. وما ینطق دلیل یہی ہے, اس کے اوپر دلیل یہی ہے کہ وہاں سے حکم تھا تو رسالت مآب ورنہ خاموش تھے, جتنے بھی اور رشتے آئے خاموش تھے. تو جب یہ ہو گیا تو رسالت مآب نے پہلا سوال مولا علی سے کیا کہ تمہارے پاس کیا ہے کہ جس سے تم شادی کر سکو, کیونکہ حالات مولا علی کے ڈھکے چھپے تو تھے نہیں. مولا علی نے پوری لسٹ اپنی سامنے رکھ دی. جی بالکل بالکل پوری لسٹ اپنی سامنے رکھ دی. یہ نہیں بتایا حالانکہ چاہتے تو بہت لمبی چوڑی کہ آپ تو جانتے ہیں میری شان, میں تو یہ کچھ نہیں کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے. کہا پھر بھی بتاؤ. کہا ایک گھوڑا اور اس کے ساتھ جو ایک تلوار اور ایک زرہ, 3 چیزیں بتائیں. کہا گھوڑا تمہارے لیے ضروری ہے کیونکہ جنگجو ہو, تلوار بھی تمہارے لیے ضروری ہے کیونکہ تلوار اور علی بالکل کیسے جاؤ گے. کہا باقی صرف زرہ رہ گئی. یعنی میں تو اکثر سوچتی ہوں کہ اتنا یعنی کمتر خدا نہ خواستہ کہ رسالت میں آپ سوچ رہے تھے کہ علی کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے ورنہ تو ہر پہلوان پہن کے جاتا ہے. کہا زرہ جو ہے یہ فالتو ہے تمہارے پاس, اس کو بیچو اور بیچ کے تم میرے پاس آؤ. اب جب وہ بیچ کر آئے اور بیچنے کے بعد رسالت میں آپ کو دی, بعض روایتوں میں 60 درہم, بعض میں 70 درہم, مختلف روایات ہیں. میں کہتا ہوں یہ جتنے کی بھی ہو, معاملہ یہ ہے کہ یہ جو زرہ ہے یہ اس مرد کا زیور ہے جو کہ جنگ میں لڑنے کے لیے جاتا ہے. وہ شخص اپنی اس عزت کو, اس جان کو, حفاظت کو بیچ رہا ہے جا کے اس نکاح کے لیے کہ میں یہ کروں. اور اس کو خریدنے والے حضرت عثمان, اور یہ جب خریدی گئی, جب خرید لی اور آپ نے جا کے وہ لے لیا مال, اس کے بعد حضرت عثمان نے وہ آ کے تحفہ دیا کہ علی یہ تیرے لیے ہے اور یہ تیرے ہی پاس رہے گی. یہ جو جو جہیز کی آپ بات کر رہے تھے, تو رسالت مآب نے جب وہ رقم اپنے ہاتھ میں لی تو آدھی مولا کے ہاتھ میں دی. مولا علی سے کہا اس سے جا کے ولیمے
خیمے کا انتظام کرنا اور آدھی لے کر خود اس سے سامان جو گھرداری ہے وہ خریدا اور خرید کے اسی سامان اسی پیسے سے جو ہے وہ مولا کے گھر کو پورا سجایا. یہاں پہ میں صرف ایک بات آپ کو روک کے کہوں گی کہ ہمارے ہاں حق مہر ایک فارمیلٹی ہے. تو اگر ہما میں آپ سے ادباً یہ پوچھ رہا ہوں, آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. ہم لوگ آج اپنی بیٹیوں کو جب رخصت کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے وہ, میں کیا کہوں, میں اس کے لیے شو کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا, ہم وہ بڑھاوا دکھاتے ہیں جو کہ سنت کے بالکل مخالف ہے, لیکن ہم منطق بالکل سنت بنا کر دے رہے ہیں. میرے خیال میں ہم دو گناہ کر رہے ہیں. ایک تو ہم منطق بنا رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تہمت کے زمرے میں آنا چاہیے, اور ایک وہ کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے. دونوں گناہ ہیں, دونوں گناہ ہیں. یہاں پہ میں کال کی طرف حضرت آپ سے درخواست کروں گا, لیکن ایک بات جو ہے نا وہ ہم اگلی دفعہ میں آئیں گے تو ضرور کریں گے, اور وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا خطبہ پڑھا, اور آدھا خطبہ پڑھنے کے بعد آدھا خطبہ بعد میں پڑھا, پہلے امام علی کرم اللہ سے کہا کہ آپ خطبہ فرمائیے, آپ نے تعریف خداوند فرمائی, اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا. میں قسم سے کہہ رہا ہوں, میں خدا کی قسم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس خطبے کو ہم اپنی ماؤں کو سمجھا دیں اور اپنی بیٹیوں کو وہ یہ خطبہ سنا کے رخصت کریں تو اس دنیا کے اندر سوائے امن کے اور کچھ نہ ہو. حضرت کلام پہ آئیے اور پھر اس بات کا ذکر کرتے ہیں. شاہ حسین صاحب کا کلام. کی منگنا میں رب کولوں ایک خیر منگا تیرے دم دی. کی منگنا میں رب کولوں ایک خیر منگا تیرے دم دی. بادشاہ صاحب تیری بندیاں, صاحب تیری بندیاں, مندیاں کے چنگیاں, صاحب تیری بلدیاں, صاحب تیری بلدیاں, صاحب تیری لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, پریت نو توڑ دے نہیں, لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جیدی باں پھاڑ لئی اونوں چھوڑ دے نہیں. صاحب تیری میں صاحب تیری بلدیاں, صاحب تیری میں صاحب تیری بلدیاں. او خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو ونڈیا یا,
राजन यारा मेरा राजन यारा मेरा राजन यारा मेरा राजन यारा मेरा राजन हो मेरा हो मेरा राजन यारा मेरा अज दी गल नहीं राजनिया मैं असलों तेरे नाल मंगिया मंदिया के चंगिया साजन मेरी साजन साजन मेरी मेरी साजन मेरी अखी विच वसदा रंग मुर्शिद विच रंगिया मंदिया के चंगिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का माल और दुनिया की रौनक जो है अल्लाह मुझे तेरी याद से नहीं रोक सकती। ख़वातीन हज़रात, ये वो किरदार है जिसको कि हम कहते हैं इमाम अली करमल्लाह। लेकिन मेरे दिल में एक राय है हुमा तकवी, मैं बड़े अदब से और आजिज़ी से आपसे कह रहा हूँ कि हमारी माँ का जो मकाम है ना, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हज़रत अली करमल्लाह की आजिज़ी का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी माँ के पास, सईदा के पास, फ़ातिमा के पास घर नहीं था, आपने अपनी आँख नहीं खोली, आपकी टांगें ज़ख्मी थीं, आप फ़ातिह खैबर थे तो आँखें बंद थीं, लवाबे ज़ुबान रसूल के आप मोहताज रहे। लेकिन मैं अपनी माँ के बारे में, सईदा फ़ातिमा के बारे में राय दूँगा। पहले एक मुझे ये फरमा दीजिए पहले कि जो खुतबा है इसकी अहमियत एक निकाह में कितनी है और ये पैगाम क्या देना चाहिए इस पे? ये जो खुतबा है, ये अगर इसको देखा जाए तो एक तो खुतबा निकाह वाजिब उसमें आता है, और उसके बाद इसकी जो अहमियत की आपने बात की है, सबसे पहली बात है कि हमें अभी तक इसकी अफादियत का नहीं पता। खुतबा निकाह के लिए तमाम उलमा की, तमाम फ़िक़े के उलमा की मुतफ़क़्क़ा राय है कि इसको उस ज़बान में होना चाहिए जो लोगों की समझ में आए। हमारे यहाँ अपनी अरबी की एबिलिटी झाड़ने के लिए पूरा खुतबा अरबी आती हो या अपनी मादरी जुबान में, लेकिन खुतबा मौलाना साहब के लिए तो नहीं है ना, खुतबा तो मुझे जैसे जाहिल के लिए है कि मुझे जो समझ में आए वो मुझे, आज तक हम सब के निकाह हुए हैं लेकिन हम में से किसी को अपने खुतबे का एक लफ्ज़ नहीं पता। सुनिएगा कि खुतबा जो है वो लोगों के लिए है, वो पढ़ने वाले के लिए नहीं है। जिनका निकाह हो रहा उनके लिए उनको बात समझ आनी चाहिए कि मुझे क्या पैगाम दिया। देखिए, निकाह का मतलब तो रजामंदी है क़लूब की, और 3 गवाह बैठे हैं। अगर आपने वो अरबी जुमला उर्दू में भी कह दिया तो आपका निकाह है। ये तमाम उलमा मुझसे यानी कि मुत्तफ़िक़ होंगे इस बात पे। हाँ, अरेबिक में इसलिए किया जाता है क्योंकि सुन्नत रसालत नबवी है कि उसको हम उस बरकत के लिए किया जाता है। अब जहाँ तक बात है उस खुतबा निकाह को अगर हम अपनी ज़बान में कहें तो रिसालत माब ने पैगाम अपनी बेटी को दे दिया, जो रिसालत माब ने पैगाम अपने दामाद को दे दिया। सबसे पहले खुतबे का जो पहला पार्ट होता है वो तमाम आलिम दीन बेहतर जानते हैं कि वो हमदे इलाहिया पे होता है। हमदे इलाहिया बिस्मिल्लाह के अलावा सारी मौला से करवा दी। वाह, कि या अली तुम करो हमद, यानी कि जो अली की ज़ुबान से रिसालत माब हमदे इलाहिया सुन रहे हैं कि मौला अली आप कीजिए। मौला ने फर्स्ट पार्ट जो है वो खुतबे का बयान किया, उसमें उन्होंने हमदे इलाही को इस खूबसूरत, अगर आप नहजुल बलागा पढ़िए, हर खुतबे की इब्तिदा जो है वो हमदे इलाहिया से होती है। तो वो करके फिर रिसालत माब ने जो खुतबा निकाह खुद पढ़ा, उसमें अपनी बेटी को जो सबक दिया, सब्र, इस्तकामत, उस रवादारी, शौहर के साथ सुख और दुख दोनों में साथ चलना, और मुआवनत, और उसके बाद दामाद को जो कहा इज्जत नफ्स पे कोई समझौता नहीं। मैं कलाम पर आऊँगा लेकिन आपकी बात को बढ़ाते हुए एक जुमला कह के कलाम की तरफ आता हूँ।
مولا علی کرم اللہ نے جب تعریف خداوند کر دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کو پیغام دیا, کہا تجھے علی کے حوالے کیا جا رہا ہے علی کے نفس کی تسکین کی خاطر. صحابہ نے پوچھا حضرت عباس آپ کے چچا سے کہ رسول پاک نے جب یہ کہا کہ تمہیں اس کے حوالے تمہارے نفس کی تسکین کی علی کی کیا جا رہا ہے, تو تسکین نفس سے کیا مراد ہے؟ عاجزی کے ساتھ ہم تسکین نفس سے مراد بالکل مختلف لیتے ہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ تسکین نفس سے مراد ہے کہ جس طرح ایک نمازی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے اور اگلی نماز تک کے لیے اس کا دھیان جو ہے وہ مسجد میں رہتا ہے, شوہر جب گھر سے نکلے تو دل گھر چھوڑ کے جائے. یہ ہے خطبہ نکاح, یہ دل علی کا جیتنے والی ہماری ماں سیدہ فاطمہ ہے. حضرت عقیدتاً اور محبتاً یہ ہم حق ادا کر نہیں سکتے, لیکن اپنی خوشی کا اور اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ دھمال سے اگر ہم کریں تو بہتر. لالی مور لال کی سوچت دیکھوں تلال, لالی مور لال کی سوچت دیکھوں اتلا, لالی لیلن میں گئی سو میں بھی ہو گئی لال, لال میری لال میری پت رکھیو بھلا جھولے لال, سندڑی دا سیوڑ دا سخی شہباز کلندر دمادم سخی شہباز کلندر دمادم لال میری پت رکھیو بھلا جھولے لال, او سندڑی دا سیوڑ دا سخی شہباز کلندر دمادم چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ, پنجوا میں بالن آئیو بھلا جھولے لال, او سندڑی دا سہوڑ دا سخی شہباز کلندر دمادم شاہ نجف نے تو ہے انگ لگایا, مشکل کشائی والا رنگ چڑھایا, نام علی مولا علی علی مولا علی علی مولا نام علی بیڑا پار لگا جھولے لال, سندڑی دا سیوڑ دا سخی شہباز کلندر دمادم مست کلندر, سخی شہباز کلندر دمادم مست کلندر. او پیرا میں تیرا پیر سب دا ولی, لقب اسد اللہ ہے نام علی, نام علی سوئے بھاگ جگہ جھولے لال, سندڑی دا سہوڑ دا سخی شہباز کلندر دمادم مست کلندر. او گھنن گھنن تیری نوبت باچے,
यारी मर्द जावा